بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پھول اپنے ساتھ والے کانٹے کا مقابلہ کرنے کے بارے میں بھی نہیں سوچتے، وہ صرف کھلتے ہیں۔ دکھ تب ہوتا ہے جب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ جس شخص کو ہم اتنی اہمیت دے رہے ہیں اس کی نظر میں ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ اپنا رول آپ نے نبھاتے رہنا ہے، اپنے رشتہ داروں گھر والوں کی باتوں سے بیزار ہو کر ان کا خیال رکھنا نہیں چھوڑنا۔ اگر کسی کا آپ خیال رکھتے ہیں اور وہ شخص آپ کو سخت باتیں سنا دیتا ہے تو یہ اس کا تلخ عمل ہے۔ آپ کا عمل اس سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو ناراض ہونے کا حق ہے اور افسردہ ہونے کا بھی، لیکن آپ نے اپنا کام نہیں چھوڑنا۔ جو چیز ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں اس کا بدلہ ہمیں اللہ ہی دے گا، لوگ نہیں دے سکتے۔ لوگوں کے پاس ہے ہی کیا، اسی لیے ہمیں لوگوں کی وجہ سے اپنا رخ نہیں بدلنا چاہیے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہرگز وہ آدمی جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا جو سورج نکلنے سے پہلے فجر کی نماز اور سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز پڑھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آباد رہے وہ شخص جو میری حدیث سنے اور دوسروں تک بھی پہنچائے۔ تو آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے جب انسان اندھا ہو جاتا ہے۔ اپنی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ہمارے چینل کی اس سے پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو پہلے وہ دیکھ لیجئے، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں کمنٹ باکس میں یہ بھی بتائیے کہ آپ ہماری ویڈیو کس شہر اور ملک سے دیکھ رہے ہیں۔ ایک میاں بیوی کے ہاں شادی کے کئی سال تک اولاد نہ ہوئی تو انہوں نے وقت گزاری کے لیے ایک کتا پال لیا۔ کچھ عرصے میں انہیں کتے سے جذباتی لگاؤ ہو گیا۔ 7 سال بعد اللہ نے انہیں بیٹے کی نعمت سے نوازا۔ اولاد کو پا کر ان کی توجہ کتے کی طرف سے کم ہو گئی۔ ایک دن وہ دونوں اپنے بچے کو کمرے میں چھوڑ کر لان میں ٹہل رہے تھے۔ کتے کے بے تحاشا بھونکنے کی آواز سن کر اندر کی طرف بھاگنے لگے تو کتا یس مردہ حالت میں باہر نکل آیا۔ اس کے منہ پر خون لگا ہوا تھا۔ کتے کے منہ پر خون دیکھ کر اس بچے کے باپ کو صورتحال سمجھنے میں دیر نہیں لگی۔ وہ شدید غم و غصے میں مبتلا ہو کر اندر گیا اور بندوق لا کر کتے کو گولی مار دی۔ پھر تیزی سے کمرے میں جا کر دیکھا تو بچہ گہری نیند سو رہا تھا اور نزدیک ہی ایک سانپ مرا پڑا تھا جس کا سر چبا ہوا تھا۔ اس حکایت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جلد بازی اور غصے میں کیے گئے فیصلے اکثر غلط ثابت ہوتے ہیں۔ بے شک دوسروں کی خوشی میں خوش ہونا سیکھو، اللہ تمہیں بھی دینے میں دیر نہیں کرے گا۔ سکون میں رہیے، بد نیتوں کے گھر کبھی نہیں بستے، نہ ہی ان کی پوری پڑتی ہے اور نہ ان کے پاس برکت ہوتی ہے۔ آپ کو کیا فکر، آپ کو بدلہ لینے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو پہلے سے ہی کھپے کھپاتے ہیں۔ سب سے زیادہ ڈر کس چیز سے لگتا ہے؟ گمراہی سے۔ ہاں، یہی گمراہی جو شیطان کا راستہ ہے، اس کی آگ ہے، وہ جہنم ہے اور اللہ اسے ہدایت دیتا ہے جو ہدایت کی طلب رکھتا ہے، اور ہدایت واحد۔ حضرت علی نے فرمایا، خاموشی اختیار کر لو مگر کسی سے شکوہ مت کرو، جب عزت نہ ملے تو کنارہ کر لو۔
ہم آپ کو یہاں جلد بازی میں کی گئی ایک بڑی غلطی کرنے والے کا ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دیتے ہیں۔ جس نے جادو کیا اسی پر پلٹ کر جائے گا۔ ہم آپ کو جادو ٹونے سے بچنے کے لیے 2 ایسی آیتیں بتاتے ہیں جسے روزانہ 100 مرتبہ پڑھیے۔ ایک ایسا طریقہ بتاتے ہیں کہ جس نے جادو کیا اسی پر ہی پلٹ جائے گا۔ تو غور سے سنیے، سورہ یونس کی آیات نمبر 86 اور 85۔ روزانہ 100 مرتبہ پڑھیں۔ ایسا کرنے سے جس نے جادو کیا ہوگا اسی پر واپس پلٹ جائے گا اور آپ کے اوپر سے اس کے اثرات زائل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ سورہ بقرہ کی تلاوت گھر میں روزانہ ہلکی سی آواز میں لگانے سے ہر طرح کے جادو کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ آیت غور سے سماعت فرمائیے۔ فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ کہ کبھی کاش نہ کہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ طاقتور مومن اللہ کے نزدیک کمزور مومن کی نسبت بہتر ہے اور زیادہ محبوب ہے، جبکہ خیر دونوں میں موجود ہے۔ جس چیز سے تمہیں حقیقی نفع پہنچے اس میں حرص کرو اور اللہ سے مدد مانگو اور کمزور نہ پڑو، مایوس ہو کر نہ بیٹھ جاؤ۔ اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچے تو یہ نہ کہو اے کاش میں اس طرح کرتا تو ایسا ہوتا، بلکہ یہ کہو قدر اللہ وما شاء فعل، یہ اللہ کی تقدیر ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس لیے کہ حسرت کرتے ہوئے کاش کہنا شیطان کے عمل کے دروازے کو کھول دیتا ہے۔ اپنی تقدیر پر ہمیشہ راضی رہو۔ کہ تقدیر پر راضی ہونے کا سوال، اللہم انی اسألک رضا بعد القضاء، اے اللہ میں تجھ سے فیصلوں کے بعد ان پر رضامندی کا سوال کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو آگے شیئر کیجیے۔ ہمیشہ کچھ نہ کچھ سیکھنے کے لیے ملتا رہے گا۔ ہمارے چینل سے جڑ جائیے۔